جگہ کہہ لو، یہاں سے ہمیں سبق بھی ملتا ہے، یہاں سے ہماری زندگی گزارنے کے ہمیں بہت سارے طور و طریقے ملتے ہیں۔ غور کیجئے، انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ، اے ایمان والو میری نعمتوں کو یاد کرو۔ اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها، کہ تم پر قافلے چڑھائی کر رہے تھے، قافلوں کی چڑھائیاں ہو رہی تھی۔ یاد رکھیے یہ غزوہ خندق کھودی گئی تھی، یہ اس کا نام یہ بھی ہے، اور قرآن میں غزوہ احزاب ہے۔ احزاب کہتے ہیں فوجوں کو، تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ آج ملک ہندوستان میں کوئی ایک حکومت یا کوئی ایک انسان ہم پر چڑھائی کر رہا ہے مسلمانوں پر، بلکہ روز اول سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی کفار و مشرکین چڑھائی کرتے آئے ہیں۔ نبی پر چڑھائی فوج نے نہیں کی تھی، کیا ہے یہاں احزاب جمع حزبن کی، جس کے معنی فوجیں۔ اللہ نے خود کہا ہے کہ نبی پر جو چڑھائی کرنے والے تھے کوئی ایک فوج نہیں تھی، بلکہ فوجیں تھی، فوجیں۔ کفار بھی تھے، مشرکین بھی تھے، یہود بھی تھے، نصارہ بھی تھے، منافقین بھی تھے، سب کے سب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو تنگ کیا تھا۔ اور کیسے تنگ کیا تھا؟ اذ جاءوکم من فوقکم ومن اسفل منکم، کہ اذ جاءوکم من فوقکم ومن اسفل منکم، کہ تمہارے پاس جو لشکر آئے ہیں اے میرے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، تم پر باہر والے بھی دشمن اور کچھ اندر بھی دشمن تھے، یعنی نبی کے ساتھ جو تھے منافقین وہ بھی نبی کے دشمن بن گئے اندر۔ تو یہ جنگ جس وقت ہوئی سن 5 ہجری کے اندر یہ جنگ ہوئی، اس وقت جب مکہ والوں نے اور کفار و مشرکین نے 30,000 کے لشکر نے مدینہ پر مسلمانوں پر چڑھائی کی۔ کتنے لشکر نے؟ 30,000 لشکر نے سن 5 ہجری کے اندر 30,000 کے لشکر نے مدینہ منورہ پر ایمان والوں پر چڑھائی کی۔ اس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے مشورہ کیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ، جب ہمارے ہاں ایران کے اندر اس زمانے کی بات ہے کہ جب اس طرح کی فوج چڑھائی کرتی ہے تو ہمارے ہاں اس کے لیے خندق کھودتے ہیں، ہم جب جنگ کرنی ہوتی ہے تو اس کے لیے ہم خندق کھودتے ہیں۔ تو حضرت سلمان فارسی کا مشورہ لیا گیا، مانا گیا، اور خندق کھودی تقریباً 4-5 کلومیٹر کے دائرے کی، یعنی 8-10 فٹ چوڑی اور 4-5-6 فٹ گہری، 5 فٹ گہری یعنی اونڈی اور 5-10 فٹ چوڑی، ایسی خندق کھود لی، ایک طرف مسلمان ایک طرف کفار، اور جنگ ہوئی 1 مہینہ تک جنگ چلی۔ اور یہ جنگ ایسی تھی، میں آپ کو کیا بتاؤں، اللہ تعالیٰ نے آج ہم تھوڑی سی تکلیف میں ہائے ہائے کرتے ہیں، اللہ نے قرآن میں نقشہ کھینچا، اذ جاءوکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر، جیسے ہم کہتے ہیں نا، اللہ نے خود قرآن میں کہا ایمان والوں کی اذ زاغت الابصار، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، کیونکہ 3,000 صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اور سامنے کتنے تھے ابھی میں نے بتایا 30,000، اور 3,000 میں کوئی کمپیئر نہیں ہو سکتا۔ اذ جاءوکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار، ایمان والوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، اذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر، اور کلیجے منہ کو آ رہے تھے کہ اب کیا ہوگا، اور ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا، اللہ نے ان کو ایمان میں آزمایا، اللہ نے ان کو جھنجھوڑا کہ ایمان ان کا پختہ ہے یا نہیں ہے، اللہ نے ان کو آزمایا۔ اور اس وقت نہ صرف دشمن کا ڈر تھا، بلکہ اس وقت مدینہ کے چاروں طرف سے غلہ روک لیا گیا ایمان والوں پر۔ اس وقت ایمان والوں کے ساتھ خرید و فروخت فی الحال کے لیے بند کر دی گئی، نہ کوئی غلہ اور اناج آنے دیا جائے گا مدینہ میں۔ اس وقت مسلمانوں کو اس طرح سے پریشان کیا گیا۔
اب یہ سوال نہیں ہے کہ یہ قرآن میں واقعہ 21ویں پارے کے اندر یہ پورا واقعہ ہے، اللہ تعالیٰ نے بیان کیا تب ایمان والے بھوکے اور پیاس کی شدت بھی، بھوک کی شدت بھی، ہر چیز کی شدت تھی۔ یہی وہ جنگ ہے جس کے بارے میں آج سے پہلے آپ نے سنا ہوگا، لیکن آج وہ مقام کے ساتھ دیکھیں گے آپ کہ یہ جنگ کے اندر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب نے اپنے پیٹوں سے بھوک کی وجہ سے پتھر باندھے تھے۔ ایک صحابی جب ان کو 2 3 4 روز ہو گئے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا یا رسول اللہ، اپنے قمیص مبارک کو کہا ہے اٹھا کر کے یا رسول اللہ دیکھیے تو صحیح یہ حالت ہو گئی ہے، یعنی پتھر باندھ رکھا تھا اپنے پیٹ سے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قمیص مبارک اٹھایا اور دکھایا کہ دیکھو میرے صحابی دیکھو، تو اس وقت حضرت نبی کریم علیہ السلام کے پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ حضور علیہ السلام کے صحابی آنسو سے رونے لگے کہ یا رسول اللہ، ہم تو سوچ رہے تھے ہم بھوکے اور ہم پیاسے ہیں، لیکن آپ تو ہم سے زیادہ تکلیف میں ہیں، ہم سے زیادہ بھوک کا احساس کر رہے ہیں ہمارے سامنے۔ تو یہ حالت تھی اس جنگ کے اندر، یہاں جو جنگ ہوئی تھی اس کے اندر حضرات صحابہ بھوک اور پیاس کی شدت ہے، اور پھر اسی گرمی کی شدت میں، اسی بھوک کی شدت میں یہ سمجھ لیجئے کہ یہ بس جیسے دکھ رہا ہے، اس سے کچھ چھوڑے اور اتنی ہی گڑھا کھودنا ہو اور پتھر ہو۔ اللہ اکبر، ان صحابہ نے کیسی اس درمیان میں کیا محنتیں کی ہوں گی، اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیاب کیا کہ ہم نکل رہے ہیں اس جنگ کی حالت میں رہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے رہے، اور اس وقت یاد رکھیے یہ قرآن کی آیت آج بہت آسانی سے کیا جاتا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نبی کے طریقوں پر چلو، نبی کے طریقوں پر چلو، بس اتنا ہی سمجھایا جاتا ہے۔ لیکن یوں نہیں کہا جاتا ہے کہ جب تکلیفوں کا دور ہو، مصیبتیں اور پریشانیوں کے تم پر پہاڑ ٹوٹ رہے ہوں، تب اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ نہیں، اس وقت لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ، کہ اس وقت تمہارے لیے نبی کے اسوا کو پکڑنا، نبی کے دامن کو پکڑے رکھنا، نبی کے طریقوں پر چلتے رہنا، نبی کو اپنائے رکھنا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ، اگر تمہیں آخرت کے دن اللہ سے ملنے کا یقین ہے کہ مجھے اللہ سے ملنا ہے، تو پھر یاد رکھو نبی کے طریقوں پر چلو، نبی کے طریقوں پر پکڑے رکھو۔ اور آپ دیکھیں گے کہا جاتا ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا گھر، یقینی طور پر تو نہیں ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ جن کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، ان کا گھر آج بھی موجود ہے، کہا جاتا ہے وہ آئے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس حالت کا پتہ لگا تو انہوں نے ایک بکری کا بچہ ذبح کیا یا ایک بکری ذبح کی۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے وہ آئے اور آقا علیہ السلام میں سے کان میں دعوت کی کہی اور کہا یا رسول اللہ، آپ اور آپ کے ساتھ کوئی 1 2 اور آ جائیں، بس میرے گھر دعوت ہے۔ اور کچھ کیونکہ ان کے پاس بھی کچھ آٹا تھا، اور اس زمانے میں بہت اناج تو تھا نہیں، لیکن تھوڑا بہت کچھ آٹا گوندا تھا ان کی اہلیہ نے، اور بکری کا بچہ ذبح کیا تھا۔ جی آپ دیکھیے یہاں آپ کو مساجد بھی نظر آئیں گی، کیونکہ یہاں ابھی کام چل رہا ہے جس کی وجہ سے ہم یہاں ٹھہر نہیں سکتے، تو آپ اپنے سیدھے ہاتھ کی جانب دیکھیں گے، یہی وہ خندق کی جگہ ہے، خندق کا مقام ہے۔ یہ جو مسجد دکھ رہی ہے، یہ 2 مسجدوں کو بنا شہید کر بنائی گئی ہے۔ یہ بالکل سامنے کی جانب آپ دیکھیں گے، بالکل یہ پورا خندق کا علاقہ ہے، اور یہ پہاڑ بھی، اور اس کے اوپر گھر نظر آ رہا ہے۔ کہا جاتا ہے، یقینی نہیں ہے کہ وہ صحابی رسول حضرت جابر کا گھر ہے، لیکن یقینی نہیں ہے۔ یہ تمام حصہ جو دکھ رہا ہے آپ کو سیدھے ہاتھ کی جانب مسجد دکھ رہی ہے بڑی، وہی خندق کا علاقہ ہے، خندق کی جگہ ہے۔ سن 5 ہجری میں نبی کریم علیہ السلام نے ایک بہت بڑی جنگ یہاں پر لڑی تھی۔ ابھی کام چلنے کی وجہ سے یہاں پر ٹھہر نہیں سکتے ہم، مجبوری ہے۔ تو یہ سن 5 ہجری کے اندر جنگ ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا لمن کان یرجو اللہ، مجھ سے ملاقات کرنا چاہتے ہو، والیوم الآخر، اگر تمہارا آخرت کے دن پر ایمان ہو تو پھر سنو، تمہارا کام ہے نبی کی اتباع کرنا، جنت کو تمہارے حوالے کام
تمہارے حوالے کرنا پھر میرا کام ہے، یعنی نبی کے طریقوں پر چلنا تمہارا کام ہے، جنت کو تمہارے حوالے کرنا میرا کام ہے۔ یعنی اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں جنت کو ایسا رکھ دیا کہ تم چلو نبی کے طریقوں پر، جنت کو میں تمہارے حوالے کر دوں گا۔ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیاں اور ان کے صحابہ کی قربانیاں تھیں۔ بزرگوں اور دوستوں، یہ واقعہ اتنا زبردست ہے آج کے حالات میں، ہمارے ملک کے حالات ہوں یا پوری دنیا کے حالات ہوں، ان تمام حالات کے اندر اس واقعے کو سننا ہمارے لیے، پڑھنا بہت ضروری ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہمیں آج کے اعتبار سے سبق مل جائے کہ ہمیں کیسے زندگی گزارنا ہے، یا یہ کہ آج ہماری حکومتیں ہمیں تکالیف دے رہی ہیں، پریشانی دے رہی ہیں، تو کیا یہ نئی بات ہے آج کی؟ نہیں، بلکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے اصحاب کو بھی اس طرح کی تکلیفوں میں، مصیبتوں میں ڈالا، اور یہ صرف ایک دن نہیں بلکہ پورے کے پورے مدنی زندگی کے 10 سال آپ اٹھا کر دیکھیں گے، ہر دن کوئی گالی دیتا، کوئی برا بھلا کہتا، کوئی جنگ کے لیے آتا، کوئی کس طرح سے آتا، غیر ارادوں سے، غلط ارادوں سے، لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو محبت بھرے انداز سے ہر چیز کا جواب دیا، اور اپنے آقا کو 1 مہینے کے بعد، محمد رسول اللہ کو اللہ تعالیٰ نے 1 مہینے کے بعد یہاں پر کامیاب کیا، جنگ میں کامیاب کیا۔ تو آپ ضرور کوشش کیجئے قرآن کریم کے 21ویں پارے میں سورہ احزاب کا مطلب فوجیں، ایمان والوں پر فوجوں نے چڑھائی کی تھی، فوج نے نہیں، فوجوں نے چڑھائی کی تھی۔ تو اس وقت ایمان والوں نے کیا کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا راستہ دکھایا۔ ایسے ہی آج بھی ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلیں، قرآن کریم کی تعلیم کو عام کریں۔ انشاءاللہ پھر نبی کی سیرت میں آج شام کو اپن ہوٹل میں بیٹھ کر نبی کی سیرت کو سنیں گے انشاءاللہ، اور جو کچھ باتیں چھوٹ جائیں گے، رہ جائیں گے، انشاءاللہ میں وہاں پر بتاؤں گا۔ اور اب ہم اگلی جو ہماری زیارت ہے باغ میں ہم